جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھی. یہ لفظ نامناسب. لوگ کہتے ہیں کہ تم پہلے ہو جنہوں نے یہ لفظ بولے ہیں. میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 14 صدیوں میں جس نے روافض کے اس اعتراض کا جواب دیا ہو اور یہ لفظ بولے بغیر دیا ہو، مجھے ایک بندہ بھی دکھا. اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھیں. یہ لفظ پہلی مرتبہ علامہ جلالی صاحب نے بولا ہے اور یہ نامناسب ہے. اس لیے یہ واپس لینے طرف سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ ضد کر رہا ہے، اڑ گیا ہے. میں کہتا ہوں اڑ نہیں گیا، بزرگوں کا عقیدہ پڑ گیا ہے. وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے قائد اہل سنت کی تشریحات مسلسل پیش کی جا رہی ہیں، اور جب سے عقیدہ معصومیت کے لحاظ سے یہ مباحث کا سلسلہ شروع ہوا ہے، اللہ کے فضل اور توفیق سے کئی گھنٹوں پر مشتمل خطابات منظر عام پہ آ چکے ہیں. آج کی یہ کانفرنس دفاع معصومیت کانفرنس، اس کا یہ دوسرا سیشن ہے. اس میں اس پورے موضوع کا ایک بار میں خلاصہ بیان کرنا چاہتا ہوں، اور جو اس پہ رد عمل ہے اور جس طرح کا ہے اور حقیقت کیا ہے وہ ہوئی. اور اس سے پہلے ایک ہفتہ عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ سیمینار لاہور میں منعقد ہوا. اصل میں ایک ملعونہ جس نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے مقام صداقت پر حملہ کر کے پورے دین اور قرآن پر حملہ کیا، رد میں مسلسل ہم جواب دے رہے تھے. اس موضوع کے اندر آج میرے بار بار سمجھانے کے باوجود کچھ لوگ نہ جانے کیا وجہ ہے کہ اصل مسئلے کی طرف توجہ ہی نہیں کر رہے. یعنی صورتحال یہ بنی ہوئی ہے کہ ایک ہوتا ہے نزاع لفظی، اس کو اختلاف لفظی بھی کہا جاتا ہے. اب ہم بار بار کہہ چکے ہیں کہ وہ جو یعنی کہہ کے کلمات بولے گئے تھے ان کا مقام کیا ہے، اس کے لحاظ سے اس پہ کوئی بات کرے. اور یہ جو اٹھتا ہے وہ پہلے دو مقامات کے لحاظ سے بات کرتا رہتا ہے. یعنی کوئی مطلقاً سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے لحاظ سے ہم پہ الزام لگاتا ہے کہ اس نے خطا کی نسبت کی تو کیا مجبوری تھی، کیوں کی؟ کہ ہم بتا چکے ہیں کہ جہاں نسبت کی گئی مشروط طریقے سے وہ یہ مقام نہیں مطلقاً. اور پھر کچھ اس سے آگے بڑھتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ مسئلہ باغ فدق ہم بھی سالوں سے بیان کر رہے ہیں، تو اس میں ہم نے تو کبھی یہ بیان نہیں کیا، کیوں اس نے پہلی بار بیان کر دیا؟ تو میں کہتا ہوں مسئلہ باغ فدق بھی یہ مقام، چونکہ اپنے طور پر باغ فدق کا ذکر کرنے کے لحاظ سے بھی ہم کہیں گے کہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دعویٰ فرمایا کہ اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے حدیث مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پیش فرمائی، سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا نے سن کے قبول کر لی. یہ بھی وہ مقام نہیں جو آج ہماری بحث کا مقام ہے اتنے دنوں سے. لیکن ہٹ دھرمی سے فرق کیا ہی نہیں جا رہا. یعنی جتنے بھی مختلف جگہ سے فتوے دیے گئے ہیں بھی وہ تیسرے مقام کے لحاظ سے ہے ہی نہیں، بس مکھی پہ مکھی مار رہے ہیں اور سب کے پرانے زخم ہیں جو چاٹ رہے ہیں. اور اس پر میں یہ سارے فتوے جو دیے گئے ہیں ان کا بھی ایک سیمینار کروں گا، اور ہر فتوے کا میں پس منظر اور بتاؤں گا کہ اصل ان کو اندر مسئلہ کیا ہے. پیڑاں اوڑتے پھکیاں ہو ہے. ایسے ہی جو لا تعلقی کرنے والے ہیں ان سب کا بھی شرعی حکم بیان کرنے کا ایک وقت ہے. مسئلہ چونکہ ایک بار کلیئر کرنا ہے کہ عوام کے ذہن مکمل اس عقیدے پر جو اہل سنت کا 14 صدیوں میں رہا ہے، صرف پریشر کی وجہ سے اس کو بدلا جا رہا ہے. اور ہم اس عقیدے پر حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے فضل سے ڈٹے ہوئے ہیں. کیا مرحلہ ہے
وہ ہے کہ جب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا تو خطا کر ہی نہیں سکتی، انہوں نے فدق مانگا ہے تو وہ تو خطا کر ہی نہیں سکتی، معصومہ ہے. اب آگے خطا کی ہے معاذ اللہ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے کی ہے، چونکہ وہ غیر معصوم ہے، لہٰذا معاذ اللہ وہ ظالم ہے، لہٰذا ظالم خلیفہ نہیں ہو سکتا، تو پھر ظالم کا اکٹھا کیا قرآن پورا نہیں ہو سکتا. یہ ہے مرحلہ کہ جہاں جوابی طور پر ہم نے یہ الفاظ بولے. یہ ایسا نہیں کہ ہم نے فضائل سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تقریر میں یہ بھی ساتھ بول دیے، یا مسئلہ فدق کے بیان میں یہ بھی ساتھ بول دیے. جو روافض کا اعتراض تھا مسئلہ فدق میں، جس کو ذکر کیا سیدنا مہر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اور جواب دیا، ہم نے ان کے جواب میں یعنی کہہ کے آگے ان کے بات کی وضاحت کی. اور کب کہ جب وہ محاذ پہ کھڑے ہو کر پورا دین بچانے کے لیے روافض کا جواب دے رہے تھے. اب یہ آیت تو یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی کہے کہ جواب دینے کی ضرورت نہیں، تو معاذ اللہ یہ ہوگا کہ محافظ کو تو ہٹایا جا رہا ہے اور چوروں کو کہا جائے کھلی چھٹی ہے جو چاہو لوٹ. کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت نہیں محفوظ رہے گی تو دین کیسے محفوظ رہے گا؟ اور اگر جواب دینا ہے تو پھر اس گلی سے گزرنا ہے. عام حالات اور ہوتے ہیں، جنگ کے حالات اور ہوتے ہیں، عام چلنے کا انداز اور ہوتا ہے، اور خطرناک پہاڑیوں میں تنگ رستوں میں جھاڑیوں میں چلنے کا انداز اور ہوتا ہے. مسلسل ایک بات کہی جاتی ہے، یعنی میں یہ آج پھر سب سے کہنا چاہتا ہوں بڑے ادب کے ساتھ. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر میری وہ گفتگو 28 فروری والی جو شان مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار میں کی گئی تھی، یہ سارے لوگ وہ ہی صرف سن لیتے میری کسی وضاحت کے بغیر، وہ ہی منصف مزاج ہو کے سن لیتے. جاتا کہ چوروں نے خواہ مخواہ کلام کو پہلے پیچھے سے کاٹ کے مفہوم غلط بنایا ہے، ورنہ غلطی تو تھی ہی نہیں، کیونکہ وہاں 40 سے زائد علماء و مشائخ سن رہے تھے، عوام سن رہے تھے، شیوخ الحدیث تھے، مدرسین تھے، سادات تھے، پیران طریقت کے. تو کسی کے حواس کو تو توہین کی بو ہے، تو بوئے توہین بھی کسی کو نہیں آئی. لیکن جب ماں قبل سے کاٹا گیا اور ماں بعد سے اس کو جدا کر کے خود توہین بنا کے پیش کیا گیا، تو ان کی ذمہ داری تھی کم از کم وہ تقریر میری تو سنتے کہ 4 جملے پہلے کیا ہے، 5 جملے بعد کیا ہے. مگر افسوس کہ یہ جتنے بھی تیر برسانے والے ہیں ان میں سے کسی نے نہ پہلے سنا نہ بعد کا سنا، اور اس پر کسی نے فتویٰ دینا شروع کر دیا، کسی نے تقریر کرنا شروع کر دی. تو آج پھر ان لوگوں کی بھلائی کے لیے کہہ رہا ہوں کہ تم بچ جاؤ، محفوظ ہو جاؤ، کہ ماں قبل ماں بعد دیکھ لو صرف. اور ساتھ ہی یہ دوسری ریکویسٹ ہے کہ مقام گفتگو دیکھو. پہلا مرحلہ نہیں ہے وہاں پر کہ مطلقاً سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کے تذکرے کے اندر مجھے نصیحتیں کر رہے ہیں کہ سیدہ پاک کے مقام کے لحاظ سے یہ شایان شان نہیں، کہ عمومی حالات میں شایان شان نہیں اور جائز نہیں کس طرح کہا. دوسرا مقام باغ فدق والا، اس پر جو آگے بڑھتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو خود باغ فدق بیان کرتے ہیں، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا. یہ بھی موضوع نہیں، موضوع ہے تیسرا مقام جہاں اعتراض ذکر کر کے تو پھر جواب دینا ہے. اور ان سب کو میں نے کتنے ہفتے ہو گئے ہیں کہ کہا ہے کہ تم اپنی طرف سے گزرو، ایک بار خود گزرو نا. اگر پہلے نہیں گزرے، حالانکہ گزرنا تو پہلے بھی چاہیے تھا کہ یہ اعتراض ہوتا ہے تو عالم دین کا یہ کام ہے کہ اس کا جواب اپنی نسل کو، اپنی قوم کو دیتا رہے، کہ وہ غیروں کی بات سنیں. وہ تو چوکوں چوراہوں میں کر رہے ہیں، چینلوں پہ کر رہے ہیں، تو ہمارے عوام کو بھی پتا ہو کہ وہ یہ کہیں تو ہم نے یہ جواب دینا ہے. کسی نے ادھر توجہ نہیں کی تو پھر کم از کم اب تو توجہ کر لیں اور انہیں پتا چل جائے کہ یہاں سے کیسے گزرا جاتا ہے، اور پھر وہ اعتراض نہ کریں، انہیں پوری طرح پتا چل جائے. تو اتنے دنوں میں آج تک کسی ایک بندے نے بھی، ایک پیر طریقت نے، کسی ایک عالم دین نے، کسی ایک مفتی شریعت نے پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب تصفیہ کے اندر جو ذکر کیا گیا ہے اعتراض روافض کا، وہ ذکر کر کے جو انہوں نے جواب دیا ہے، دونوں ان کی دلیل اور پیر صاحب کا جواب
آج تک کوئی ایک بندہ بھی اپنے لفظوں میں یہ نہیں بیان کر سکتا، میڈیا پہ آیا ہو کہیں سوشل میڈیا پہ یہ کہ یہ اصل مطلب تھا، تم نے یہ مراد لیا، ایک بندہ بھی ایسا، یہ ریکارڈ پر ہے۔ مسلسل روافض کی طرف سے جو چڑھائی تھی، اور کچھ لوگ نیم رافضی تھے، کچھ لوگوں کی پھر نیم رافضیوں سے دوستی تھی، اس طرح مسلسل وہ پریشر، پھر کچھ خالص سنی جو ہیں ان پر پسپائی کے لیے انہوں نے پورا زور لگایا کہ ان کو وہ 14 صدیوں والے عقیدے سے پیچھے ہٹائیں تاکہ پھر اگلے سٹیپ پہ آ کر مزید مسئلہ خلافت پر پہ آئے۔ تو اس پر ہم ان کے سامنے رکاوٹ بن گئے کہ ہم پسپائی اختیار نہیں کریں گے، اپنے اکابر کے عقیدے پر قائم آنچ نہیں آنے دیں گے کہ انہوں نے معاذ اللہ کوئی سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی کوئی توہین کی تھی یا ان کا مسلک صحیح نہیں تھا، بلکہ جو ہمارا دین ہے اس کے مطابق اللہ کے فضل سے اس پر ہم قائم رہیں گے۔ مجموعی طور پر یہ صورتحال دیکھ کر ہم نے پھر آج ایک مثال دینے کا ارادہ کیا ہے، صرف مسئلہ سمجھانے کے لیے۔ اس میں پھر ہمارے مخالف جو ہیں وہ کئی ان کے موقف ہیں، اور یہ بھی میں نے جو مولانا سید احمد اسد کے جواب میں کہا کہ تم پہلے سارے آپ تو آپس میں اتفاق کر لو اجلاس کر کے کہ تم سب کا ایک موقف ہوگا تو پھر اختلاف ختم ہوگا، اگر تمہارا آپس میں ہی اختلاف ہے تو پھر میرے ساتھ کیسے ختم ہوگا؟ سب مل کے اپنے ایک موقف پر جتنا بھی سخت تم بنانا چاہتے ہو وہ بناؤ، اور ایک موقف پر آپس میں تو اتفاق کر لو۔ ان میں سے ایک طبقہ جن میں ہمارے وہ محترم عظیم شخصیات علماء و مشائخ جو یہاں بھی تشریف لے، جنہوں نے یہ کہا کہ موقف آپ کا سچا ہے، لیکن آگے کسی کی یہ دلیل ہے کہ حالات ٹھیک نہیں، کسی کی ہے کہ عوام نہیں سمجھ رہے، اور پھر یہ آپ لفظ واپس لے لیں۔ اور ہم نے تو ان کے پہلے کہنے پر، یہاں آنے سے پہلے عوام کی سہولت کے لیے تو لفظ بدل دیے تھے، کاش کہ وہ سن لیتے کہ جو وہ کرانا چاہتے ہیں وہ تو پہلے ہی میں کر چکا ہوں، لیکن میں نے یہ کہا کہ یہ اس لیے نہیں بدلے کہ غلط تھے تو بدلے، پھر تو عقیدہ روافض کا جیتے گا، تو بدلے ہیں عوام کی سہولت کے لیے، مگر لفظ صحیح ہیں۔ اس بنیاد پر جو سب سے نیچے موقف ہے ہمارے موقف کے فوراً بعد، بہت سے پیران طریقت علماء وہ ہو بہو 100% میرے موقف پر اللہ کے فضل سے موجود ہیں اور عوام، لیکن اس کے بعد وہ کہتے ہیں موقف بالکل ٹھیک ہے لیکن یہ لفظ ذرا ثقیل ہیں، کوئی کہتا ہے یہ شایان شان نہیں، کوئی کہتا ہے ہم بھی بیان کرتے رہے ساری عمر ہم نے نہیں بولے، یہ لفظ صرف جو ہے وہ تبدیل کر دو، یعنی توہین نہیں مگر یہ شایان شان نہیں، ثقیل بدل دو۔ اب اس پر میں ایک مثال آج پیش کرنے لگا ہوں۔ ہمارے بہت بڑے عالم دین ہیں جو بیرون ملک ہوتے ہیں، اور انہوں نے ایک تفسیر بھی لکھی، تفسیر برہان القرآن، اور وہ ہیں حضرت صاحبزادہ محمد طیب نقشبندی صاحب، یہ جو لاہور میں جامعہ رسولیہ شیرازیہ ہے، صاحبزادہ رضائے مصطفیٰ نقشبندی صاحب، ان کے وہ بڑے بھائی ہیں، مفسر ہیں اللہ کے فضل سے، اور ان کا بڑا کام ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کے اس مرحلے میں تفسیر مکمل لکھی جو چھپی ہوئی ملتی ہے، برہان القرآن۔ تو ان کا میں نے کلپ سنا، تو اس کلپ کے اندر وہ یہ الفاظ بول رہے تھے کہ یہ جو آپ نے کہا نا خطا پر تھیں، جس پر یہ سارا شور اٹھا، کہتے ہیں کہ جناب سیدہ خاتون جنت دختر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خطا پر تھیں، یہ لفظ نامناسب ہے، یہ نہیں کہا کہ توہین ہے، کہا یہ لفظ نامناسب ہے، یہ ان کی عظمت رفیہ کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے، یہ سب جملے انہوں نے بولے۔ باقی کہا میرے بارے میں، باقی انہوں نے جو موقف بیان کیا ہے باغ فدق کے حوالے سے وہ ہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا شروع سے چلا آ رہا ہے، انہوں نے گفتگو کی۔ اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا، کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی،
چونکہ وہ اسی سوچ میں ہے کہ بات یا پہلے مرحلے کی ہے یا دوسرے مرحلے کی، کہ ہم بھی ساری عمر باغ فدق بیان کرتے رہے، تو یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں بھی زندگی گزر گئی ہے باغ فدق پہ گفتگو کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے، اور ٹی وی پر بہت سے ڈیبیٹس میں حصہ لیتے ہوئے، لیکن کبھی بھی یہ کہنے کی نوبت نہیں آئی۔ اور اس میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھیں، یہ لفظ پہلی مرتبہ علامہ جلالی صاحب نے بولا ہے اور یہ نامناسب ہے، اس لیے یہ واپس لینے۔ باغ فدق کا مطالبہ کرنے کے حوالے سے حضرت جناب سیدہ طیبہ طاہرہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا خطا پر تھی، یہ لفظ نامناسب ہے، یہ ان کی عظمت رفیع کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتا، یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے۔ باقی انہوں نے جو موقف بیان کیا ہے باغ فدق کے حوالے سے وہ وہی ہے جو اہل سنت و جماعت کا شروع سے چلا آ رہا ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اس کی ہم تائید کرتے ہیں، یہ لفظ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ میں بھی زندگی گزر گئی ہے باغ فدق پر گفتگو کرتے ہوئے، لکھتے ہوئے، اور ٹی وی پر بہت سارے ڈیبیٹس میں حصہ لیتے ہوئے، لیکن کبھی بھی یہ کہنے کی نوبت نہیں آئی کہ جناب سیدہ خطا پر تھیں۔ تو یہ لفظ پہلی مرتبہ علامہ جلالی صاحب نے بولا ہے اور یہ نامناسب ہے۔ واضح طور پر یہ کہا کہ آپ نے پہلی بار یہ بولا ہے، آپ نے پہلی بار یہ بولا ہے، حالانکہ ان حضرت صاحب نے بولا ہی نہیں، لکھا بھی ہے اپنی، یعنی یہ دیکھو کہ یعنی جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں مجھے نصیحت کر رہے ہیں۔ اب اس پر آپ قیاس کرو اور بہت سے بزرگوں، لیکن یہ ہے کہ ان کا لکھا ہوا نہیں، ان کا چھپا ہوا بھی مل گیا ہے۔ یعنی بہت سے بزرگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے بھی زندگی بھر پہرا دیا ہے، ہم نے بھی بیان کیا، ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کہا، اور مجھے کوس رہے ہیں۔ میرے پاس بہت سے حوالے ہیں، لیکن بطور مثال اب ایک پیش کر رہا ہوں کہ یہ بزرگ جنہوں نے مجھے نصیحت کی کہ نامناسب ہے، یہ لفظ واپس لو، یہ ان کی شان رفیع کے مطابق نہیں، اور یہ پہلے کبھی کسی نے نہیں بولا، آپ نے پہلی بار بولا، جبکہ انہوں نے 28ویں پارے کی تفسیر میں، اپنی تفسیر برہان القرآن میں یہ خود ہی لکھا ہوا ہے۔ تو جب یہ صورتحال ہو تو انجام گلستان کیا ہوگا؟ ہاں یہ ہے کہ انہوں نے جب لکھا تو اس وقت وہ بھی جواب دے رہے تھے، اس وقت وہ بھی محاذ جنگ پر تھے، اس وقت وہ بھی مسلک کے تحفظ کے لیے کھڑے تھے۔ آج شاید انہیں بھول گیا کہ سارے چڑھائی کر رہے ہیں۔ میں ان کے لحاظ سے بہت نرم رویہ رکھتا ہوں کہ انہوں نے یہاں تک ہی کہا کہ نامناسب لفظ ہیں، اپنی تفسیر میں پڑھ لیتے کہ یہ نامناسب تو انہوں نے خود بھی لکھے ہوئے ہیں، یعنی توہین والے، گستاخی والے اور کیا کیا، وہ تو سارے بات کے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے، اگر کسی نے بھی یہ جواب دیا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم پہلے ہو جنہوں نے یہ لفظ بولے ہیں، میں دعوے سے کہتا ہوں کہ 14 صدیوں میں جس نے روافض کے اس اعتراض کا جواب دیا ہو اور یہ لفظ بولے بغیر دیا ہو، مجھے ایک بندہ بھی دکھا دو 14 صدیوں۔ حضرت صاحب جن کی آپ نے نصیحت سنی، ان کی برہان القرآن سے آپ الفاظ سنیں۔ یہ سورہ حشر کے اندر 28ویں پارے میں وہ یہ لکھ رہے ہیں، جلد نمبر 7 ہے، 7ویں جلد برہان القرآن۔ اب توجہ سے سننا، اس کے بعد میرا خیال ہے اگر کوئی عادل مزاج ہوگا پھر کسی ایک لفظ کی بھی ضرورت نہیں، ویسے ہم تو مسلسل سمجھاتے ہی رہیں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو لکھتے ہیں، وہ لکھتے ہیں کہ ایک بار مجھ سے ایک شیعہ ذاکر نے یہاں برطانیہ میں فون پر سوال کیا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو دین کا علم نہ تھا، وہ کوئی ناحق مطالبہ کیسے کر سکتی تھی؟ دوسرا پہلو ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں یوں بیان کرو، پہلے پتہ نہیں تھا پھر پتہ چلا حدیث کا۔ تو یہ اس نے سوال کیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ نہ ہو، وہ کوئی ناحق مطالبہ کیسے کر سکتی تھیں؟ جس طرح تصفیہ میں
پیر صاحب نے وہ اعتراض لکھا کہ سیدہ معصومہ تھیں، وہ کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کر سکتی۔ ہاں اس نے کہا کہ وہ کوئی ناحق مطالبہ کیسے کر سکتی تھیں، یہ ہے جہاں سے گزرنا ہے۔ اب جنہوں نے لکھا تھا اور مجھے کہہ رہے تھے، لیکن جب دیکھا تو وہ مجھ سے کئی سال پہلے کہہ چکے تھے، اور پھر تفسیر جیسی مستند کتاب کے اندر کوئی رسالہ نہیں، 7ویں جلد میں لکھ بھی چکے تھے۔ اب سوال یہ سب ذہن میں رکھیں، تمام عوام اس کو سمجھیں، اور میرے پاس یہ کافی پہلے سے میں حوالہ یہ میرا دیکھا ہوا ہے، لیکن اب میں نے سمجھا کہ اس کو ظاہر کیا جائے تاکہ یہ سارے جو ایک ہی بولی بولتے جا رہے ہیں، پہلے تم ہو پہلے تم ہو، یہاں تک کہ کئی لا تعلقی والوں نے بھی اس کو ذکر کیا، پہلے تم ہو۔ کاش کہ وہ دیکھ لیتے کہ 14 صدیوں میں علماء نے لکھا کیا کیا ہے۔ اچھا اب تو بالکل وہ یہ قاری طیب صاحب تو زندہ ہیں ابھی، اس لیے ان سے بات شروع کی ہے۔ میں نے اسے کہا، جواب اب آ رہا ہے۔ اچھا جی، کہتے ہیں میں نے اسے کہا، کس کو؟ شیعہ ذاکر کو، کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال کرنا زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا بنتا ہے۔ یہ سوال کرنا اجتہادی خطا بنتا ہے، یعنی وقوع ہوا سوال کا تو وہ کیا تھا؟ اجتہادی خطا تھی، اجتہادی خطا بنتا ہے۔ مجھے کہنے والے کہ تم پہلے ہو اور خود لکھ چکے ہیں، لیکن لکھا تب تھا جب انہیں بھی کوئی پوچھ رہا تھا، وہ بھی جواب دینے کے لیے ذمہ داری محسوس کر رہے تھے کہ یا تو شیعہ ذاکر کو بے لگام چھوڑ دوں اور وہ کہتا رہے کہ میں نے طیب نقشبندی سے پوچھا تو اس کو تو جواب ہی نہیں آیا، اسے جواب دوں تو پھر جو جواب لفظوں میں دیا وہ لکھ کے اقرار بھی کیا کہ میں نے بھی بولا ہوا ہے، یہ صرف لکھا ہی نہیں۔ بولا کیا ہے کہ میں نے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال کرنا زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا بنتا ہے۔ اب آگے میرے والی بات کر رہے ہیں، کیسے؟ کہتے ہیں کہ کیا انبیاء کرام علیہ السلام سے اجتہادی خطا واقع نہیں ہوئی؟ کیا قرآن نے حضرت آدم علیہ السلام کا شجر ممنوعہ سے کھانا ذکر نہیں کیا؟ یہ اس کو جواب میں کہہ رہے ہیں کہ اگر ایک عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے شجر ممنوعہ گندم کا دانہ کھایا اور ان سے اجتہادی خطا ہوئی، یہ ہمارے ہزاروں اکابر نے لکھا ہوا ہے، شیعہ کو جواب دیتے وہ قرآن کا حوالہ دے رہے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سوال کرنا، اب یہ بھی سنو، سوال کرنا سے مراد مسئلہ پوچھنا نہیں ہے، سوال کرنا سے مراد اپنے حق کا مطالبہ کرنا۔ وہ کوئی سوال اس طرح کا نہیں تھا، وہ تھا حق مانگنا، یعنی اپنے اجتہادی دلیل کی بنیاد پر جو سمجھا ہوا تھا کہ میرا حق بنتا ہے، تو وہ دعویٰ کیا انہوں نے، اور دعویٰ دلیل کے بغیر نہیں، ان کے پاس دلیل تھی، لیکن وہ دلیل جو ہے اس کے مقابلے میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دلیل اجتہاد کے لحاظ سے اور ویسے وہ فائق تھی۔ تو اس بنیاد پر زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا، سوال کرنا زیادہ سے زیادہ اجتہادی خطا بنتا ہے۔ اب یہ کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ یہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں جو ان کے شایان شان نہ ہو۔ مجھے تو کہہ رہے تھے نا کہ یہ شایان شان نہیں، مذہب تمہارا صحیح ہے، موقف صحیح ہے، یہ آخری حد ہے نا مخالفین کی کہ موقف صحیح ہے لیکن لفظ شایان شان نہیں، بدل لو۔ یہ ان میں سے وہ ہیں کہ جنہوں نے لکھا ہوا بھی ہے، اور باقی کا لکھا ہوا جس کا بھی ہے اگر ملے گا تو یہ بات ملے گی اگر انہوں نے کہیں جواب دیا، لیکن حافظے میں نہیں۔ یہ آج پھر یہ ہے کہ یہ قابو نہیں آتا تھا، اب آ گیا ہے، اچھی طرح اس پہ چڑھائی کر لو۔ اب دیکھو، اعتراض دور کرنے کے لیے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کی طرف تم نے یہ کر دیا کہ وہ خطا اجتہادی انہوں نے کی، کہتے ہیں اور کیا انبیاء کرام علیہ السلام سے اجتہادی خطا واقع نہیں ہوئی؟ تو جب ان سے ہوئی ہے تو ان کے شایان شان ہے، تو جو نبی کے شایان شان بات ہو غیر نبی کے کیوں نہیں؟ پھر وضاحت میں لکھتے ہیں
میں نے کہا جب انبیاء علیہ السلام سے بھی اجتہادی خطا ہو سکتی ہے، دیکھو تو سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا سے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اب یہ آپ ان کی اصل تفسیر یعنی یہ دیکھیں، آپ کو سکرین پر یہ سارے الفاظ نظر آ رہے ہیں۔ اب مجھے بتایا جائے، میں سوال کرتا ہوں ان سجادہ نشینوں سے جو بٹھا کے انہی لوگوں کو، اب یہ جو ہیں یہ حضرت آستانہ عالیہ مقدسہ کیلا والا شریف کے مرید ہیں، ان کی تفسیر ہے، تو اب شرکپور شریف سے کیا ان کو بھی گستاخ قرار دیا جائے گا؟ اور میں کہتا ہوں صاحبزادہ رضا مصطفیٰ نقشبندی صاحب سے کہ آپ بھی تحریک رجوع میں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کو کہو ضد نہ کریں، یہ لفظ واپس لے لیں، تو پہلے اپنے بھائی سے تو واپس کروا لے کہ جنہوں نے کئی سال پہلے لکھا ہوا ہے اور بار بار لکھا ہوا ہے، کم از کم اسی صفحے پہ 2 بار تو لکھا ہے اور ساتھ دلیلیں بھی دی ہوئی ہیں کہ سبقت لسانی ہو گئی۔ میں پھر کہتا ہوں جو میں نے بولا تھا سبقت لسانی کی وجہ سے نہیں، عظمت ایمانی کی وجہ سے بولا تھا۔ طرف سے یہ سننے کو مل رہا ہے کہ ضد کر رہا ہے، اڑ گیا ہے، اڑ گیا ہے، اڑ گیا ہے۔ میں کہتا ہوں اڑ نہیں گیا، بزرگوں کا عقیدہ پڑ گیا ہے۔ اس واسطے اب ہوائیں طوفان جو بھی ہو، ہم نے کوئی کہتا ہے بزرگوں کی اولاد کا، میں کہتا ہوں بڑے محترم ہیں سارے، ادب کرتا ہوں سب کا، مگر پہلے بزرگوں کا اعتقاد ہے پھر بزرگوں کی اولاد ہے۔ اگر بزرگوں کے اعتقاد سے انحراف ہو جائے تو اولاد کے ساتھ رہنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہوگا، بزرگ ناراض ہو جائیں گے۔ تو یہ ہے اصل مسئلہ، اور یہ میں وہ تحریک رجوع والوں کو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ وہ اس پر خصوصی طور پر غور کریں۔